مشابہت کرتا ہے قیامت کو انہی میں سے اٹھے گا۔ کتنے ہیں ہم میں سے جن کے گھروں کو دیکھو تو یہودی کے گھر اور اس مسلمان کے گھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کتنے ہیں جن کی تجارت کو دیکھو، کیا کرتے ہو صاحب؟ ہاں جی بینک کے اندر آفیسر ہوں۔ ارے یہ بینک سود کا کاروبار نہیں کرتا؟ ہاں جی مولوی صاحب پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، کیا کروں؟ پھلوں کی ریڑھی لگا کر غربت چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے، یہ گزر جائے گی۔ اگر توہین رسالت کرتے ہوئے، رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، رسول کے حکموں کو چھوڑتے ہوئے، ان سے ٹکراتے ہوئے زندگی اچھی گزار بھی لی، اگلے جہان میں زندگی کیسی گزرے گی؟ جتنی ڈاکٹروں کی بات پہ ہمیں بھروسے ہوتے ہیں، رسول کی بات پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کافر کو یقین تھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ نے تو ہی دعا کی تھی میرے بچے کی حفاظت کرو۔ کفار نے اپنے اونٹوں کو ابو لہب کے بچے کے گرد بٹھایا اور اس کو اس کے اپنے قافلے کے درمیان سنایا۔ اللہ نے ایک شیر کو بھیجا جو اونٹوں کے دائرے کو توڑتا ہوا آیا، کسی کو کچھ نہیں کہا اور گستاخ رسول کو قتل کر ڈالا، اس کو چیر پھاڑ ڈالا، کیونکہ محمد کریم کے گستاخ کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جانوروں کے ذریعے بھی اللہ عز و جل گستاخ رسول سے انتقام لے لیا کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، عیسائیوں سے اللہ کے نبی کا کاتب بن جاتا ہے، آپ کے لیے وحی لکھتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے اور عیسائیوں میں جا کر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا سوائے ان باتوں کے جو میں نے لکھ کر اس کو بتائی ہیں، اور کچھ نہیں جانتا۔ جو میں لکھ کر دیتا رہا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دھرتی، یہ زمین بھی گستاخ رسول کو برداشت نہیں کرتی۔ صبح ہوتی ہے، اس کے ساتھی دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہوگا، مسلمانوں نے کیا ہوگا۔ اگلے دن قبر کو اور گہرا کھودتے ہیں اور اس مردے کو دفن کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، آتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر نے اس کی لاش کو پھر باہر پھینک دیا ہے۔ وہ پھر وہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کارروائی ہے۔ تیسرے دن اس کو مزید گہرا دفن کرتے ہیں اور مزید زمین میں گڑے مار کر اس کو ڈالتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پھر باہر پڑا ہوتا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی کارروائی نہیں ہے، یہ توہین رسالت کرنے والے مجرم کی سزا ہے۔ ڈنمارک کے کافروں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اپنے ملکوں میں جلوس نکال کے، ٹائر جلا کے، اپنا منہ اور پڑوسیوں کا منہ کالا کر کے، لوگوں کی موٹر سائیکلیں توڑ کے گھر میں آ جائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ کفار رسول کی توہین کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے رسول سے کمزور ہو جائے، یہ اپنے رسول سے دور ہٹ جائیں، یہ رسول کی تعلیمات سے دور ہٹ جائیں۔ کافر آپ کو جتنا رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہٹاتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی صورت جیسی صورت بناؤ، نبی جیسی زندگی اپناؤ۔ شادی کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ کرو۔ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن شادی کرتے ہوئے یہ پہچاننا ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو کی شادی ہے یا رسول اللہ کے ماننے والے کی شادی ہے۔ میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا۔ کیا شادیوں پہ ڈھول نہیں بجتے؟ یہ ڈھول بجانا سنت رسول اللہ ہے یا ہندوؤں کی سنت ہے؟ کیا شادی کے اوپر مہندی کی رسم، ابٹن کی رسم، لڑکی اور لڑکوں کا مخلوط ڈانس، مہندی کی رات دلہن کے گھر سے، دلہے کے گھر سے لڑکیاں نکلتی ہیں ہاتھوں میں تھالیاں مہندی کی سجائی ہوئی اور دلہن کے گھر میں جا کر ڈانس کرتی ہوئی، اس کو مہندی لگا کر واپس ڈانس کرتی ہوئی نہیں آتی، یہ سنت رسول اللہ ہے؟ آقا تو مسجد سے باہر نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کو راستے میں اکٹھا چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، اے عورتوں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ راستے کے سڑک کے درمیان میں چلو، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو، عورتوں تم راستوں کے کناروں پہ چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے یہ ایک فرمان سننے کے بعد عورتوں کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب وہ چلتی ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ وہ تو اس اختلاط کو برداشت نہیں کرتے جو مسجد رسول سے نکلا ہے، اور آپ کی اور میری شادی پر پردے کے سارے معاملات ختم کہ آج خوشی کا دن ہے، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں۔
نبی کی نصرت کا طریقہ کیا ہے؟ کفار آپ کو سیرت رسول سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے رشتے کو اور قریبی کیجئے، کافروں سے دشمنی کیجئے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے، ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کیجئے، ان کے کردار کا بائیکاٹ کیجئے، ان کے اخلاق کا بائیکاٹ کیجئے۔ اپنے گھروں میں دیکھیے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے کافر راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ کافروں کے سارے اعمال کو چھوڑ کر اپنے گھر کو محمدی بنائیے، اولاد کو محمدی بنائیے، بیوی کو محمدی رنگ میں رنگیے، ایک ایک عمل میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے، اس سیرت کی دعوت دیجئے، کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے پیغام پہنچائیے، اس کو عام کیجئے، تاکہ کفار جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ہم نبی کی سیرت کو اتنا ہی اجاگر کریں۔ اور جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت، اس دعوت کو کمر بستہ ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے میں ایک آوازے کو بلند کر دیجئے، لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ بری کرنے والا ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے، نہ لجپال ہے، پالنے والا بھی اللہ، کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ۔ جب یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ دعوت توحید نبی نے دی، اس دعوت کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، اس دعوت کے لیے طائف میں نبی زخمی ہوئے، اس دعوت کے لیے احد کے گڑھے میں آپ کو گرایا گیا، ماتھا مبارک زخمی ہوا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آئیے ہم بھی اس دعوت کی تجدید کریں، ہم بھی اس دعوت کو لے کر اٹھیں، ہم بھی وہ ہم اور غم بنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اگر میرے یہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، ایک پہ سورج رکھ دیں، یہ انہونا کام کر بھی گزریں، یہ کر لیں، میں اللہ کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نماز، اپنا روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، لباس، گھر بار، تجارت، شادی بیاہ، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ ہمیں محمدی بنائے، محمد کے نقش قدم پہ چلائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اے اللہ، تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک، تو ہمیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت میں ان کا پڑوسی بنا دینا۔ اے اللہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے چہرے کا دیدار ہے مولا، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو قیامت کے دن تیرے چہرے کا دیدار کریں گے، جیسے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ مومن جنت میں اپنے رب کا ایسے ہی دیدار کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم بعفوک وبمنک وبکرمک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔